محمد اقبال صاحب نے ایک سوال پوچھا، لکھتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ حرام کمائی والوں سے دینی کاموں کے بارے میں چندہ وصول کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جناب، ایسے فاسق و فاجر لوگوں سے میل جول مناسب نہیں ہے، خصوصاً اہل علم کو۔ البتہ جہاں تک صورت مسئلہ کا تعلق ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس کی صرف حرام کمائی ہو اس سے چندہ لینے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر خود دے تو جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ وہی حرام مال ہے تب تک لینا ناجائز نہیں، کہ ممکن ہے کہ وہ رقم اس نے کسی سے قرض لے کر دی ہو یا کسی اور حلال طریقے سے اسے ملی ہو۔ البتہ اگر چندے کی مد میں دی جانے والی رقم بعین ہی وہی ہے جو حرام کمائی سے ہے تو ایسی صورت میں چندہ لینا حرام ہے، لیکن اگر کچھ آمدنی حرام کی اور کچھ حلال کی بھی ہو تو ایسی صورت میں اس سے چندہ لینا جائز ہے، کیونکہ جب تک چندے کی اس رقم کے بارے میں یقین نہ ہو جائے کہ یہ حرام کمائی سے ہے اس وقت تک اس کا لینا جائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہاں، جو جائیداد زانیہ نے خریدی ہو اور اس کے شرح میں عقد و نقد دونوں زر حرام پر جمع نہ ہوئے ہوں، مثلا روپیہ پیشگی دے کر کہا کہ اس روپیے کے عوض جائیداد دے دے، بائیں نے اس کے عوض بیع کر دی تو یہ تو حرام پر عقد ہوا، اور وہی روپیہ زر ثمن میں دیا گیا، یہ حرام کا نقد ہوا اور دونوں جمع ہو گئے، اس صورت میں بھی وہ جائیداد ان کی ملک نہ ہوگی۔ ہاں، اگر زر حرام پر عقد و نقد دونوں جمع نہ ہوئے، مثلا جائیداد خریدی اس وقت ثمن کی تعیین خاص مال حرام سے نہ تھی، نہ وہ دکھایا گیا، نہ پیشگی دیا گیا کہ مطلق روپے کے بدلے خریدی، تو یہ جائیداد اس خریدنے والے کی ملک صحیح اور حلال ہوگی۔ اب زر ثمن اس حرام مال سے ادا کیا تو یہ گناہ ہوا، بائع کو اس کا لینا حرام تھا مگر جائیداد اس کی ملک میں آ گئی۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 121۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں ہے، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ خاص روپیہ جو ہم کو دیتا ہے وہ حرام سے ہے، اس کا لینا بھی جائز ہے اور مسجد میں خرچ کرنا بھی جائز ہے، کچھ حرج نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 343۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔